الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ احزاب 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 10 شرائط بیان فرمائی کہ ان پر عمل کرنے والے مرد اور عورت کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس آیت کو عملی جامہ پہنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں تاکہ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتیں دنیا اور آخرت میں حاصل کریں. ان 10 شرائط میں سے 9ویں شرط ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو حیا اور پاک دامنی کا دین بنایا ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. فطری طور پر اللہ رب العزت نے عورت کو حیا کی نعمت سے نوازا ہے، شرم والی نعمت سے نوازا ہے، جس وجہ سے اس کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ آسان ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں چوری کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. لیکن جہاں زنا کا تذکرہ ہوا فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ترتیب بدل دی گئی. تو مفسرین نے اس کے لیے لکھا ہے کہ عام طور پر مرد لوگ چوری کے کام میں زیادہ آگے ہوتے ہیں اور ان سے چوری معیوب سمجھی جاتی ہے. وہ مرد ہیں، ان کے اندر ہمت ہے، وہ اپنا کما سکتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے باہر آنے جانے کے لیے اجازت دی. تو ایسے بندے کے لیے اتنا کمزور کام یہ عیب کرتا ہے. لہذا جہاں چوری کا تذکرہ آیا وہاں مرد کا تذکرہ پہلے کیا کہ مرد سے چوری زیادہ بری ہے، اور جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ رب العزت نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا. اس لیے کہ مرد کی طرف سے بھی زنا بہت برا، لیکن اگر عورت کی طرف سے اس کی ریل ہو تو یہ اور بھی زیادہ برا. چونکہ اللہ رب العزت نے اسے شرم و حیا کی نعمت سے نوازا ہے تو شریعت اس سے توقع کرتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرے. اور واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ فطری طور پر
مرد کا عورت کی طرف بہکنا بہت آسان ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ خود مضبوط رہے اور کسی مرد کو اپنے قریب دل نہ بھٹکنے دے. اگر غیر محرم کو اپنے سے دور رکھے گی تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بندیوں میں شمار ہوگی. چنانچہ یہ عورت کی زندگی میں ایک جہاد ہوتا ہے. اسی لیے جو بچی پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، اگر کنوارے پن میں اس کی موت آ جائے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے ہاں عورت کا اپنی عزت ناموز کی حفاظت کرنا اتنا اہم ہے کہ اس پر اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا جاتا ہے. ہماری جوان بچیوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ اس چیز کی اہمیت کو پہچانیں اور ذہن میں رکھیں کہ عورت کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر عورت اپنی عزت پہ دھبا لگا بیٹھے تو یہ غلطی کوئی بھی معاف نہیں کرتا. جن بچیوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جتنی ذلت ان کو اٹھانی پڑتی ہے، ساری عمر کے لیے لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر گندی پڑتی ہیں، بری پڑتی ہیں، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ برے کردار کی لڑکی ہے. حالانکہ یہی کام مرد بھی کرتے پھرتے ہیں، مگر عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ مردوں کو کوئی اتنا برا نہیں کہتا. وقتی طور پہ ان کو ذلت ملے گی، وقتی طور پہ ان کو رسوائی ہوگی، لیکن چند دن کے بعد بھول جائیں گے. لیکن عورت کے لیے تو پوری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے نوجوان بچیوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری تھوڑی دیر کی غلطی پوری زندگی کے لیے ہمیں بھی ذلیل کر دے گی اور ہمارے خاندان کو بھی ذلیل کرے گی. اس لیے جہاں بی بی مریم کا تذکرہ ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی اور اپنی قوم کی طرف واپس آئیں، تو قوم نے ان کو کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی. اب دیکھیں کہ وہ قوم مریم کا نام لے کر بھی بات کر سکتی تھی کہ مریم، یہ تو بہت ہی برا کام ہوا کہ تو کنواری ہے اور حاملہ بن گئی اور بچے کی ولادت کے بعد اس کو لے کے آ گئی. مگر نہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہی صحیح، لقد جئت شیئا فریّا. اس کے ساتھ انہوں نے بھائی کو بھی تانا دیا، باپ کو بھی دیا، ماں کو بھی دیا. تو بڑی غور والی بات ہے کہ کوتاہی ایک بچی سے ہوتی ہے اور بدنامی اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی ملا کرتی ہے. تو اس بچی کی غلطی پورے خاندان کی بدنامی ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کر اتنا احتیاط برتیں کہ جتنی انسان سے ممکن ہے. جیسے مثال کے طور پر ہر جوان لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ بجلی کو اگر ہاتھ لگا لیا جائے تو یہ جھٹکا لگا دیتی ہے اور کئی دفعہ بندے کی موت بھی آ جاتی ہے. تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی غلطی نہیں کرتی. اس کو پتہ ہے کہ مجھے بجلی کی تار ننگی کو ہاتھ نہیں لگانا، بجلی کی ساکٹ کے سوراخ میں انگلی نہیں ڈالنی. جب اس نے یہ بات ایک دفعہ سمجھ لی، اب کوئی اس کی منت کر لے، کوئی اس کی تعریفیں کر لے، کوئی اس کو کہے کہ میں تمہیں انعام دے دوں گا، یہ کر دوں گا، جو مرضی اوپر نیچے ہو جائے، یہ بچی کسی کے ورغلانے پر بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی.
یہ صاف انکار کرے گی کہ یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتی ہے کہ اس تار کو ہاتھ لگانے سے میری زندگی چلی جائے گی۔ بالکل یہی مثال ہے کہ جس لڑکی کو کسی مرد نے برائی کی دعوت دی، اب اس لڑکی کو یہ ذہن میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے مجھے جھٹکا دے دیا تو جسمانی موت تو کیا، میں روحانی موت بھی مر جاؤں گی، دنیا ہی برباد نہیں ہوگی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ اس معاملے میں عورت اس قدر مضبوط ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بڑا مقام نصیب ہو جائے۔ چنانچہ جو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی عورتیں ہیں، ان کے بہت سارے واقعات احادیث کے اندر منقول ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ پاک دامن عورت جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ اب اس برائی کی طرف مائل ہونے کے لیے بہت ساری تفصیلات ہیں، جس کے لیے مستقل ایک کتاب ہی ساجد نے لکھ دی ہے، لہذا تمام بچیوں کو چاہیے کہ وہ کتاب پڑھیں اور اپنے آپ کو خطرے کے موقعوں سے بچائیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں زنا کی متحرک بن سکتی ہیں تم ان کے بھی قریب نہ جاؤ۔ مثال کے طور پر بد نظری یہ محرک بنتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے زنا کے لیے۔ تو بد نظری جس طرح مردوں کو منع ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، مردوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو اپنی نگاہوں کو بچانا، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ عورت میرے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب وہ غیر محرم کے سامنے بے پردگی کر لیتی ہے تو میں غیر محرم کو امید دلا دیتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستہ چلتے اچانک نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف بغیر ارادے کے، مگر اگر دوسری نظر اٹھا لی تو اس پر سزا ملے گی، اور اگر کسی نے پہلی نظر ہی ارادے کے ساتھ اٹھائی تو اس پر بھی سزا ملے گی۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بد نظری فساد کا بیج ہے، یہاں سے یہ فصل گرو ہونا شروع ہوتی ہے۔ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بد نظری سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے کبھی بندے کا جی نہیں بھرتا، بلکہ جتنا بد نظری کرے گا اتنا زخم دل کا اور گہرا ہوگا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہ فقط نوجوان ہی نہیں کرتے، اس سے بڑی عمر کے مرد اور عورتیں بھی اس میں ملوث ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک بڑے میاں آئے، نیک تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، علاقے کے اندر ان کی شرافت بڑی مشہور تھی، اور واقعی وہ نیک آدمی تھے، لیکن آ کر رونے لگ گئے۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے بہوؤں کے بال بھی سفید تھے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں اس طرح بلک بلک کے بچوں کی طرح؟ کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میری نگاہوں کو پاک کر دے۔ تو اس بڑھاپے کی عمر میں بھی بندے کی نگاہ میلی رہتی ہے، اور بدنظری کی
نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں. اس لیے جو لڑکیاں اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھتی ان کو نمازیں پڑھنی مصیبت ہوتی ہیں، ان کو پردے میں رہنا مصیبت نظر آتا ہے، مشکل نظر آتا ہے. وہ ماں باپ کی فرما بردار بھی نہیں رہتی، وہ گھر کے کام کاج کی بھی نہیں رہتی. یہ اصل میں نیک عمل کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے. اور بدنظری کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت حافظہ کو کمزور کر دیتے ہیں. لہذا جتنی بچیاں اپنی نگاہوں میں احتیاط نہیں کرتی وہ دین کے معاملے میں بھی کند ذہن ہوتی ہیں اور دنیا کی تعلیم میں بھی جلدی بھولنے والی بھلکڑ بن جاتی ہیں. ادھر بات یاد کی اور تھوڑی دیر بعد بھول گئی، ادھر سبق یاد کیا سناتے ہوئے بھول گیا. یہ جو حافظہ کے اندر کمزوری ہوئی یہ بدنظری کی وجہ سے، اور یہ بدنظری انسان کے لیے برکتوں کے ختم ہونے کا سبب بن جاتی ہے. چنانچہ جو مرد یا عورت بدنظری کرے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں. نہ وقت میں برکت رہتی ہے، نہ رزق میں برکت رہتی ہے، نہ صحت میں برکت رہتی ہے. کہنے کو وہ جوان بچی ہوتی ہے لیکن اس کو لو بیک کی پین ہے اور اس کو فلاں کمزوری ہے اور بیٹھتے اٹھتی ہے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے اور اس کو کوئی کام ہی نہیں کر سکتی، کچھ کھا ہی نہیں سکتی. وہ جوانی میں بیماریوں کا مجموعہ بن جاتی ہے. بدنظری کرنے والے بندے سے شیطان ہمیشہ پر امید رہتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو میں اس گناہ کے اندر ملوث کروا کے رکھوں گا. جب کوئی بدنظری کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی غیرت بھڑکتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک بیوی کی آنکھوں کے سامنے کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھے تو بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یا خاوند کے سامنے اس کی بیوی کسی غیر مرد کو دیکھے تو خاوند کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بندے کو غیرت آتی ہے نا. جتنی غیرت بندے کو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غیرت آتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی زیادہ غیرت آتی ہے. اسی لیے کئی مرتبہ ایک بدنظری کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو بدنصیب بنا دیتے ہیں، شقی بنا دیتے ہیں. ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں کہ ایک حافظ قرآن لڑکا تھا جس نے بدنظری کی اور اس کی ظلمت کی وجہ سے وہ قرآن پاک کا حفظ ہی بھول گیا. حدیث پاک میں فرمایا کہ بدنظری کرنے والا مرد اور عورت دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا کیا مطلب کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. تو آج آپ اپنے دل میں بیٹھ کے سوچیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں؟ اور اگر دل کہتا ہے کہ نہیں میں ان میں سے نہیں بننا چاہتی جن پر میرے خدا کی لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. بلکہ اللہ والوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو لوگ بدنظری کرتے ہیں ان کی جسم کی بدبو کو بھی وہ سونگھتے ہیں، ان کے جسم کی نجاست کو وہ ادراک کر لیتے ہیں. چنانچہ عثمان غنی لانوں کا واقعہ ہے، ایک صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے اور راستے میں ان کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ گئی تھی. تو عثمان غنی لانوں نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا ما بالکم، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بے محابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے. تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا امیر المومنین کیا وحی کا سلسلہ ابھی باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وحی نہیں، یہ فراست مومنانہ ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو فراست دے دیتے ہیں. تو جس مومن کو یہ نگاہ مل جائے وہ پھر بدنظری کی ظلمت کا ادراک آسانی سے کر لیتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ اس برائی کو اس کی ابتدا سے ختم کر دیا جائے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا نپ دی ایول ان دی بڈ. تو یہ زنا کا پہلا قدم بدنظری ہے
لہذا چاہیے کہ اس سے انسان بہت زیادہ پرہیز کرے. اس کا سیدھا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور بدنظری کی وجہ سے انسان کا چہرہ بھی بے نور ہو جاتا ہے. بدنظری کرنے سے انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، میں کرتی تو کچھ نہیں ہوں، کسی سے بات ہی نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی. یاد رکھنا کہ بدنظری سے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. اتنی مضبوط کردار کی اگر مالکہ کوئی عورت ہوگی تو اس کا بھی پھسلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلے اس گناہ سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی جائے. اب اس بدنظری سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ لیجئے اور اس کا علاج کر لیجئے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بدنظری کے موقع سے ہی بچے. مثلا عورت گھر سے بغیر مجبوری کے نکلے ہی نہ. یہ جو گھومنے پھرنے کی طبیعتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو زیادہ گناہوں کو مرتکب کروا دیتی ہیں. بیوی اپنے خامن کو خوش رکھے، خامن اپنی بیوی کو خوش رکھے، تاکہ دونوں آپس ہی میں مل کے زندگی گزاریں، تیسرے کسی بندے کی طرف نظر اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہ ہو، اور انسان اپنے آپ کو غیر سے بے تما کر لے. اس لیے کہ جو آدمی دنیا کے اندر بدکاری کرے گا، بدنظری کرے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کا ایک انسان کو وبال یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دیدار سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. اب یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ ان مٹی کے جسموں کو دیکھ کے انسان اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم کر دیا جائے. اور اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوہے کی سلائیاں ہوں گی جن کو آگ میں گرم کر کے جیسے عورتیں آنکھوں میں سرما ڈالتی ہیں، وہ سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی، اس لیے کہ یہ بدنظری کی مرتکب ہوتی تھی. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا خود خیال رکھے. تھوڑا سا پردے کے اندر وہ کمزور ہوگی، بے احتیاطی کرے گی، تو مرد کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا. اور مرد تو عورتوں کے معاملے میں ہر وقت پر امید پھرتے ہوتے ہیں. یہ بے حجابی اور بے پردگی یہ اصل میں عورت کو کنٹرول کرنی چاہیے. باہر نکلیں تو باقاعدہ گاؤن کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا کے کور کر کے ایسے طریقے سے نکلے کہ غیر محرم مرد کو اس کے جسم کے حسن و جمال کا پتہ ہی نہ چلے. صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ضرورت کے وقت ان کو کسی وقت باہر نکلنا پڑتا تھا تو وہ راستہ چلتے ہوئے دیوار کے اتنا قریب چلتی تھیں کہ ان کے بدن کے کپڑے دیوار کے ساتھ اٹکتے تھے. اتنا دیوار کے ساتھ چلتی تھی تاکہ مرد اگر راستے کے درمیان میں چل رہے ہیں تو ان کے قریب سے بھی نہ گزریں، دور ہی رہیں. عام طور پر جن کے ساتھ کوئی دور قریب کی رشتہ داری ہوتی ہے ان کے سامنے بد پرہیزی ہوتی ہے اس پردے کے معاملے میں، اور یہی بد پرہیزی بالآخر انسان کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہے. گھر کے اندر بھی عورت کو چاہیے کہ اس طرح سے رہے کہ اپنے آپ کو بے پردہ نہ ہونے دے. اور آج کل بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو انسان کے لیے برائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مصیبت آج کل یہ سیل فون والی ہے. پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ایجاد کروا دی. مقصد تو ان کا یہ تھا کہ بزنس مین اپنا بزنس آسانی سے کر لیں گے، لیکن اس ایک چھوٹی سی چیز کا مس یوز اتنا ہو گیا ہے کہ جس لڑکے کو دیکھو اس کے ہاتھ میں سیل فون، اور جس بچی کو دیکھو اس کے ہاتھ میں سیل فون، اور سیل فون کے بٹنوں سے ہر وقت کھیل رہی ہوتی ہیں.
انگوٹھے چل رہے ہوتے ہیں اور ادھر میسج بھیجا جا رہا ہے, ادھر میسج بھیجا جا رہا ہے, اور اسی میسج کے بھیجنے میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس عاجز کا تو طریقہ یہ ہے کہ جوان بچی کو سیل فون ہاتھ میں دینا ہی نہیں چاہیے. اور شیطان ذہن میں کیا ڈالتا ہے, وہ جی اسکول جاتی ہے تو یہ بتا سکے گی میں کہاں پہ ہوں. وہ ماں باپ کو کیا بتاتی ہے, وہ اوروں کو بتا رہی ہوتی ہے میں یہاں پہ ہوں, آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. تو ماں باپ بھی اس کا لحاظ خیال کریں اور حد الوسع کوشش کریں کہ بچی کے پاس فون نہ ہو. فون ماں باپ لے کے دے دیتے ہیں اور سم کارڈ اس کو اس کے لوڈ ون لے کے دے دیتے ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس نمبر کے ساتھ وہ فون ریسیو کر رہی ہوتی ہے, میسج کر رہی ہوتی ہے. ایک تماشا ہے جو اس بچی کی زندگی میں کھل جاتا ہے. نہ وہ بچی دین کی رہتی ہے اور نہ وہ بچی دنیا کی رہتی ہے. ماں بات کرتی ہے تو ایسے پڑھتی ہے جیسے کہ آگے سے کوئی شکاری کتا پڑ جاتا ہے, اس طرح اپنی ماں سے وہ بات کرتی ہے. بات مانتی نہیں, سنتی نہیں, اس کا بیہیویئر بتا دیتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی روگ لگا ہوا ہے. الگ رہے گی, الگ بیٹھے گی, لوگوں کے سامنے آنے سے, عورتوں کے سامنے آنے سے گھبرائے گی, کترائے گی. اس کی زندگی کی ترتیب بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے, روحانی طور پر یہ بیمار بچی ہے. تو ماں کو چاہیے کہ وہ نظر رکھے اور اپنی بچی کو ہیلپ کرے نیک بننے میں, اور ایسے برائی کے مواقع سے اس کو بچائے اور اس کو اچھی طرح سے نصیحت کرے. اور گھر کا فون اگر ہو تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں تو ایسی مصیبت ہے کہ فون کو ریسیو کرنے کا کام ہی جوان لڑکی کو دے دیتے ہیں. باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, بھائی بھی بیٹھا ہے. جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو جوان بیٹی آگے جا کے پوچھتی ہے کون بول رہے ہیں. کتنی بڑی یہ غلطی ہے. بھائی مرد لوگ کس مرض کی دوا ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ فون اٹینڈ کریں, اور اگر مرد نہیں تو پھر یہ ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ پختہ عمر کی ہے, میچور ہے, اس کو پتہ ہے کہ آگے سے کون بندہ بات کر رہا ہے. جوان بچی کو تو اس طرح فون کے قریب جانے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. اس سے اگر احتیاط کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% جو چانسز ہیں برائی کے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. جس بچی نے ٹیلی فون کی مصیبت سے نجات پا لی اس نے یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آدھا سفر کر لیا. پہلے یہ مواقع اس لیے کم ہوتے تھے کہ لڑکی اپنے گھر میں ہے, لڑکا رابطہ بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو درمیان میں کوئی طور طریقہ ہی نہیں. کسی بندے کو بھیجنا ایک مشکل, پھر کسی کے سامنے کہنا پڑتا تھا, بات کو ظاہر کرنا پڑتا تھا. آج تو کسی کو کہنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ایسی مصیبت ہے کہ بچیاں اپنے کمروں میں بند ہو کے گھنٹہ بات کریں, 2 گھنٹے بات کریں. مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ 3-3, 4-4 گھنٹے روزانہ باتیں کرتے ہیں, اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں, یہی گناہ کے بارے میں باتیں. یعنی اتنا وقت اللہ رب العزت کو ناراض کرنے میں لگ گیا. میں تو کئی مرتبہ سوچتا ہوں اللہ یہ آپ ہی کا حلم ہے کہ اتنے علم کے باوجود آپ نے ہماری شکلوں کو مسخ کرنے سے روکا ہوا ہے, آپ نے اپنے عذاب کا کوڑا پھینکنے سے ابھی روکا ہوا ہے. وگرنہ جو ظاہر میں ہمارے عمل ہیں وہ تو آپ کے عذاب کو دعوت ہی دے رہے ہیں. مخلوط محفلوں میں جانے سے پرہیز کیا جائے. عام طور پر شادی بیاہ اور اس قسم کی جو تقاریب ہوتی ہیں ان میں عورتیں ویسے بھی بن سنور تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہیں, اور جب بھی عورت بنی سنوری ہوگی تو اس کے لیے بے پردگی کرنی آسان ہوگی. اس وقت نیک شریف عورتیں بھی بے پردگی کر لیتی ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ اس حالت میں اگر کوئی ہمیں دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ حور پری لڑکی ہے. تو ایسی محفلوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں جانے سے انسان کا ایمان زیادہ خراب ہوتا ہے. وہ اسباب
جو انسان کو اس گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بہت بچنا چاہیے. جیسے بھی بتایا کہ غیر محرم کو دیکھنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، کیونکہ بات سے بات بڑھتی ہے اور پھر شیطان انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ انوالو کر دیتا ہے. غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا کہ اگر رابعہ بصریہ ہو اور حسن بصری اس کو قرآن بیٹھے پڑھا رہے ہوں اور دونوں تنہا ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں بھی شیطان کوئی نہ کوئی معاملہ شروع کر دے گا. ایک مصیبت سیل فون کے بعد وہ میوزک کی ہے. گانا سننا، ڈرامے دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، یہ جو موسیقی ہے نا یہ کانوں کا زنا بھی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیقی سننے سے دل میں زنا کی خواہش اس طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح کے بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے. اور آج ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بہترین ٹی وی لا کر گھر کے اندر سجاتے ہیں کہ یہ عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی دیکھا کریں گی. یہ ٹی وی تو ایمان کی ٹی وی ہے جس کو ہم نے گھر میں لا کے رکھ دیا. یہ شیطان کی ایک بریگیڈ فوج ہے جس کو ہم نے خود اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا ہے. تو ایسی چیز انسان کو اور زیادہ گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہے. چنانچہ آج جتنے بھی پروگرام ہیں ایسے ہوتے ہیں، چاہے دیکھنے میں وہ جی بڑے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں، مگر زندگی میں ہم نے ہزاروں کو بگڑتے تو دیکھا ٹی وی کی وجہ سے، سنورتے ہوئے ہم نے ایک بندے کو نہ دیکھا. آج تک کوئی ایک لڑکی تو نہیں جو کہ جی میں تہجد گزار بن گئی ہوں، میں پردہ دار بن گئی ہوں ٹی وی کی وجہ سے. اور ہم درجنوں بچیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو اپنی عزت ہی لٹا بیٹھی اس بیکار ٹی وی کی وجہ سے. پھر تیسری چیز، ناول، افسانے اور اس قسم کا جو پرنٹڈ میٹر ہوتا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عورت جتنا اپنے آپ کو غیر محض کی رینج سے دور رکھے گی اتنا محفوظ رہے گی. اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت اپنا نام بھی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے. بات کرنی ہو تو اپنی آواز کے اندر نرمی نہ رکھے، اس کو ذرا سختی کے ساتھ بات کرے. اور واقعی یہ اتنا بہترین گر ہے کہ غیر محرم مرد سے اگر کبھی ضرورت کے وقت بات کرنی بھی پڑے دو حرفی بات کرے اور ایسے کرے کہ جیسے یہ تو ڈائن ہے اور کھائی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ جس مرد کے ساتھ عورت کوئی سختی سے بات کرے وہ دوبارہ اس سے بات کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا. یہ بچی جو سختی سے بات کرے گی یہ اللہ رب العزت کی رضا پانے والی بن جائے گی. اللہ کے ہاں یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بچی بن جائے گی. چنانچہ شریعت نے کہا کہ بے پردہ ہو کے نہ نکلے، بن سور کے نہ نکلے، باہر نکلے تو خوشبوئیں لگا کے نہ نکلے، اور گزرگاہ میں مردوں کے قریب سے نہ گزرے، کسی غیر محرم مرد کو خط نہ لکھے، کوئی ضرورت بھی ہو تو اپنے محرم مرد کے ذریعے سے لکھے. اسی طرح فرمایا کہ اپنے حالات کسی غیر مرد کے سامنے نہ کھولے. کئی مرتبہ شادی شدہ عورتیں اپنے پرسنل حالات کسی دوسرے مرد کے سامنے کہہ دیتی ہیں مشورے کے لیے، اور یہی چیز ان کے لیے گناہ میں ملوث ہونے کا سبب بن جاتا ہے. مرد کئی مرتبہ اپنی بیوی کی اچھائی کے تذکرے مردوں کی محفل میں کر دیتے ہیں. اس لیے شریعت نے منع کر دیا کہ میاں بیوی اگر آپس میں میل ملاپ کریں اور پھر عورتوں میں عورت بات بتائے مردوں میں مرد بتائے تو فرمایا کہ یہ مرد سور ہے اور یہ عورت بھی سورنی ہے. حدیث پاک میں ان کو اس نام سے پکارا گیا اس لیے کہ سور جانوروں میں سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے.
تو اپنے گھر کی باتیں اس طرح غیروں کے سامنے نہیں کہنی چاہیے. عورت عورتوں میں نہ کہے، مرد مردوں میں نہ کہے. اسی طرح بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو ایک چارپائی پر نہیں لیٹنے دینا چاہیے. اور بچوں کے کمرے اگر الگ الگ ہوں تو ان کے اندر کمروں کو لاک کرنے کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. بچے کمرے میں رہیں، مگر اگر بیٹی ہے تو ماں کو اجازت ہو جب چاہے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائے. اگر لڑکے کا کمرہ ہے تو باپ جب چاہے اس کے کمرے میں داخل ہو جائے دروازہ کھول کر. دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. ادھر دروازہ بند ہوا اور ادھر شیطان نے گناہ کا دروازہ کھول دیا. ماں باپ سمجھتے ہیں بیٹی بیٹھی ہوئی امتحان کی تیاری کر رہی ہے، اور ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہی ہے یا سیل فون کے کیمرے سے اپنی پکچر اتار اتار کے دوسرے مردوں کو بھیج رہی ہے. تو اس لیے جوان بچوں کا آج کے دور میں اس طرح اپنے اپنے کمروں میں الگ بند رہنا اس کی اجازت نہیں. ماں نظر رکھے، اگر بغیر وجہ کے لڑکی بستر میں لیٹی ہوئی ہے تو کیوں لیٹی ہے؟ راتوں کو ساری ساری رات جاگتی ہیں اور پھر دن کے 12 بجے تک سوتی ہیں. یہ جو ترتیب بدلتی ہے وقت کی تو یہ اشارہ ملتا ہے. اسی طرح اگر جوان بچے ہیں تو ان کو غسل کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو چند منٹ کی ضرورت ہے. وہ غسل کریں اور باہر نکلیں. کئی مرتبہ غسل خانے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بچے لگا دیتے ہیں. اگر بچوں کو نہ سمجھایا جائے تو وہ تو بیت الخلاء کو بیت الخالہ ہی سمجھ لیتے ہیں اور وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ماں کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ اپنی جوان اولاد کی اچھی تربیت کر سکے. اتنا بچوں کے ذہن میں ڈر ہو کہ ان کو پتا ہو کہ اگر ہم بیت الخلاء میں 2 منٹ زیادہ لگا بیٹھیں گے تو امی دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے وہ جائیں اور ضرورت پوری کر کے اپنی باہر آئیں. ان چیزوں کا ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے. بچی کس وقت اسکول جا رہی ہے، آنے کا وقت کیا ہے. اگر آنے کے وقت سے 5 منٹ بھی تاخیر ہوئی تو ماں پوچھے کہ آپ کو آنے میں دیر کیوں لگی. روز کا روز پوچھتی رہیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واٹس گوئنگ آن. اور آج تو بچیاں اسکول جاتی ہیں اور اسکول سے کر لی چھٹی، اور جتنا اسکول کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کسی نہ کسی ساتھی کے ساتھ وہ کبھی ادھر گزار رہی ہوتی ہیں کبھی ادھر گزار رہی ہوتی ہیں. ہم تو نوجوانوں سے جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ اس طرح بچیاں اپنے ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتی ہیں، اس طرح گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں. تو یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جوان بچوں کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے میں ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. وقتی طور پہ بچے اس کو برا سمجھیں گے، لیکن جب ذرا بڑی عمر کو پہنچیں گے، میچورٹی کی عمر کو، تو اپنے ماں باپ کو اپنا محسن سمجھیں گے کہ واقعی انہوں نے کتنا اچھا کیا کہ ہمیں اس وقت میں انہوں نے برائی میں پڑنے سے بچا لیا. جو انسان جس قدر اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کا وہ پسندیدہ بن جائے گا. اب رہ گئی بات کہ انسان کے اندر یہ ایک فطری جذبہ ہے، جیسے پیاس لگتی ہے پانی پینا پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا پڑتا ہے، نیند آتی ہے سونا پڑتا ہے، انسان کو پیشاب پخانے کا تقاضا فارغ ہونا پڑتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جوانی کی عمر میں مرد اور عورت کے اندر یہ ایک فطری تقاضا رکھ دیا اور شریعت نے اس کا بہترین علاج بتایا. اس کا بہترین علاج یہ کہ جیسے ہی بچی جوان ہو، جوڑ کا خاوند ملے اس کا نکاح کر دو، شادی کر دو. تو جلدی شادی کر دینا یہ بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی تلاش میں بچیوں کی عمر 23 سال 24 سال 25 سال تک ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کریں کہ جو بچی 14 سال میں جوان ہو گئی تو کیا وہ 24 سال تک بغیر گناہ کے رہے گی؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے وہ کسی نہ کسی گناہ میں ضرور ملوث ہوگی.
یا تو بات کرے گی کسی سے، میسج کرے گی کسی سے، یہ خود اگر برائی کی طرف نہیں جانا چاہے گی تو آج کل مردوں کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے بڑا تجربہ حاصل ہے، ایسے ایسے طریقوں سے وہ جال ڈالتے ہیں کہ پھنسنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیسے ٹریپ ہو گئے۔ تو یہ 10 سال جوانی کے اس کے گزار دینے ماں باپ کے گھر میں، یہ کوئی آسان سی بات ہے؟ بلکہ ہم نے دیکھا کہ دیہاتوں میں تو 30 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں، ان کی بھی شادی نہیں کرتے۔ وہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر میں گئے، ان کی بیٹی کی عمر 30 سال ہو گئی تھی اور انہوں نے شادی نہ کی۔ تو ہمارے بزرگ تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ جس گھر میں اب بیٹی کی شادی نہ ہوتی وقت پر، اس گھر میں مہمان ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے کنویں سے پانی بھی بھر کے نہیں پیتے تھے کہ یہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح فوری کیوں نہیں کر رہا، اتنا پہلے خیال کرتے تھے۔ خیر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ گئے تو انہوں نے اس بچی کی ماں کو پردے میں کہا کہ اب آپ کی بیٹی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اس کا نکاح کر دیں۔ تو ماں آگے سے کہنے لگی ابھی تو عمر چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے۔ تو جب ماں نے یہ بات کہی تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امی اگر یہ دودھ پھٹ گیا تو یہ انسانوں کے کام کا نہیں رہے گا، پھر اسے کتے ہی پیا کریں گے۔ تو بات تو ایسی ہے، معمولی وجوہات سے شادیوں کو ڈیلے کرتے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ بڑی بچی کی شادی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوانی کی عمر میں پہنچی ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کو بے وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شادی ڈیلے کر دینا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ غلطی ہے، بڑی غلطی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو بچی جوانی کے عمر میں پہنچنے کے بعد پھر کسی گناہ کی مرتکب ہوگی، بچی کو تو عذاب ہوگا ہی صحیح، بچی کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی عذاب دیا جائے گا کہ تم نے اس کا فرض ادا کرنے میں کیوں دیر کی تھی۔ اب بتائیں کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ بوڑھی ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی گناہگار بن رہی ہے، نیک تہجد گزار باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اللہ کا مجرم بن رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے جوان بیٹی کی شادی جو نہیں کی۔ جو رشتے آئیں ان میں سے جو آپ کو بہتر لگے، یہی سمجھیں کہ میرے اللہ کی طرف سے میری بیٹی کا یہ نصیب ہے، کر دیں۔ آئیڈیل کی تلاش میں تو پھر پوری زندگی بھی بیٹھے رہیں گے تو زندگی کا وقت بھی کم ہے۔ تو شادی کو جلدی کرنا یہ برائی کے کاموں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، دیر ہے، رشتہ نہیں آ رہا، تو پھر بچی کو نیکی کے کام پہ لگا دینا چاہیے تاکہ وہ دین پڑھے، دین کے کام میں لگے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے۔ لوگوں کو دیکھا کہ بچی کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے تو سکول کی بجائے کالج بھیج دیتے ہیں، اور کالج بھی کر گئی تو پھر یونیورسٹی بھی بھیج دیتے ہیں۔ یعنی بچی کو مصروف رکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کالج اور یونیورسٹیاں یہ بچوں کو برباد کرنے کے لیے پرفیکٹ جگہ ہیں۔ وہاں تو جو بچی جاتی ہے اس کے دل سے شرم و حیا کیا نکلنی، مجھے تو لگتا ہے کئی دفعہ ایمان ہی سینے سے نکل جاتا ہے۔ ایسا ماحول ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا۔ تو بچی کو کوئی نام کی خاطر تو نہیں پڑھانا ہوتا، اتنا پڑھانا ہوتا ہے کہ وہ کل کو اپنے گھر کو آباد کر سکے، حساب کتاب گھر کا سنبھال سکے، بچوں کو ابتدائی کلاسوں میں خود ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ اس لیے کہ جو خود نہیں پڑھی ہوئی وہ بچوں کو کیا سنبھالے گی؟ تو اس لیے بچیوں کو ایک حد تک واجبی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گھر کے سنبھالنے کی ذمہ داری پر لگا دیتے ہیں۔ خواہ وقت گزاری کے لیے ان کو یونیورسٹی کالج بھیج دینا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کتے کے سامنے بوٹی پھینک دیں اور پھر انتظار میں رہیں کہ کتے کو نہیں چاہیے کہ وہ بوٹی کھائے۔ جب آپ نے اپنی جوان بیٹی کو گھر سے بھیج ہی دیا تو اب آپ کس کو روکیں گے کہ وہ آپ کی بیٹی کی طرف آنکھ نہ اٹھا کے دیکھے؟
کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواتا تھا، جب بھی اس کو کہا جاتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا. تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے 2 کلو گوشت لیا اور اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے پلیٹ کو سر پہ رکھ لیا اور اس آدمی کے ساتھ چلنے لگ گیا. اب جیسے یہ چلنے لگا تو اوپر سے کوے پرندے آنے لگے اور وہ 2 کلو گوشت کی جو بوٹیاں تھیں ایک ایک بوٹی اٹھا کے لے جانے لگے. تھوڑی دور چلے تو گوشت ہی ختم. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تجھ جیسا بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ تو نے گوشت لیا اور اس طرح پلیٹ میں ڈال کے پرندوں کو دکھا کے جا رہا ہے تو وہ تو اس گوشت کو نوچیں گے. اس نے کہا اچھا، میں نے تو 2 کلو گوشت کو پرندوں کے سامنے رکھا اور تم یہ جو 60 کلو کی بیوی لوگوں کے سامنے رکھتے ہو تو کیا لوگ اس کو نوچنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ تب اس بندے کے سمجھ میں بات آئی کہ واقعی بے پردہ عورت کا باہر نکلنا تو خطرے کی بات ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو انسان نیکی کی طرف لگائے تاکہ گناہ کے اس کام سے بچ جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، ہر وقت باوضو رہیں. اور شریعت نے ایک بہترین حل اور بتایا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے استطاعت رکھتا تھا نکاح کرنے کی فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے میں معاون ہوگا. تو ایسی بچیاں جو جوان العمر ہیں لیکن شادی کا بھی موقع نہیں، یا وہ عورتیں جو جوان ہیں مگر بیوہ ہیں، یا وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں مگر خامد اپنے بزنس کام کی وجہ سے دور ہے، ان کو چاہیے کہ وہ روزے کے ذریعے اپنے آپ کو نیکوکاری کی راستے پر یعنی پکا رکھنے کی کوشش کریں. جتنا روزے زیادہ رکھیں گی اتنا ان کے لیے اپنے گندے خیالات کو دبانا آسان ہوگا. چنانچہ یا تو مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے جائیں اسلامی مہینوں کے حساب سے، یا پھر ہر ہفتے کے اندر سوموار کا دن، جمعرات کا دن، یا بدھ کا دن، جمعے کا دن، یعنی جو بھی دن متعین کر لیں. تو یہ اپنا انسان کا چوائس ہے، مگر ہفتے میں اگر 2 دن روزے رکھ لیے جائیں تو اس کا طبیعت کے اوپر بہت اچھا اثر ہوتا ہے اور انسان کے خیالات پاک رہنے آسان ہوتے ہیں. اور اگر فیل کرے کہ 2 روزوں سے بھی کام نہیں بن رہا تو پھر بہترین ترتیب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے. یہ صوم داؤدی کہلاتے ہیں اور اس کی عجیب برکت ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل کے جوان بچے اور بچیاں فرض روزوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ عفت و پاک دامنی کی زندگی کیسے گزارتے ہوں گے. اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ رہنے دیں. بچی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھے. اگر پڑھائی کا کام نہیں تو اپنے آپ کو گھر کی کوکنگ میں مصروف کر لے، ماں کی ہیلپ کرنے میں، گھر کے اور کام کاج سمیٹنے میں اپنے آپ کو مصروف کر لے. کسی نہ کسی نیک کام میں لگی رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ رہنے دیں. جہاں بچی فارغ ہوئی وہاں اس کے دماغ کے اندر شیطان نے الٹے سیدھے خیال ڈالنے دے. اور دوسری بات یہ کہ تنہائی میں بھی نہ رہیں اور بغیر نیند کے بستر کے اوپر جا کر لیٹے نہیں، کیونکہ شیطان نے کہا کہ جن مواقع پر میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں اور بندے کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہوں، ان میں سے ایک موقع کہ جب انسان بغیر نیند کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہو تو اب میں اس کے ذہن میں برے خیال ڈال کے اس کے دل میں گناہ کرنے کی آرزو ڈال دیتا ہوں. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں کہ جس کا انجام برائی تک نکلے. جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن کے اندر الٹے سیدھے خیالات ہیں
استغفار زیادہ کریں. ذکر سے، استغفار سے اللہ رب العزت شیطان کو بندے سے دور کر دیتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. دیکھیں وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو بصیرت عطا کر دیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں شیطان کے پھندے سے. اور اگر زیادہ خیالات سمجھائیں، بندے کو تنگ کریں، تو سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش تو ہونا ہی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرنے کی عادی ہوگی، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں گے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں میں سے ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. سوچیں یہ کتنی بڑی انسان کے لیے مصیبت ہے جو اس ایک گناہ کی وجہ سے پیش آ جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ جو انسان پہ قرض ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی عورت اس گناہ کی مرتکب ہوگی تو وہ ذہن میں رکھے کہ اب اس کے بدلے اس کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی اسی گناہ کا مرتکب ہوگا. اگر خامد اس گناہ کا مرتکب ہو تو وہ ذہن میں رکھے کہ چونکہ میں نے یہ گناہ کیا، اب کوئی نہ کوئی میرے گھر میں سے بیوی، بیٹی، بہن، کوئی نہ کوئی وہ ضرور اس گناہ کی مرتکب ہوگی. حدیث کے الفاظ نقل کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، مگر لکھا گیا ہے کہ اگر تم عفیف رہو گے لوگوں کی عورتوں سے، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ عفیف رہیں گے، پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے. اور اگر تم زنا کے مرتکب ہوگے تو تمہارے گھر میں کسی کے ساتھ زنا کیا جائے گا، اگرچہ تمہارے گھر کی دیواروں سے ہی کیوں نہ کیا جائے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسی فرمائی کہ تم زنا کرو گے تو اس کے بدلے تمہارے گھر کی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ زنا ہوگا، اگرچہ وہ گھر کی دیواروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اس گندے گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ایک کی غلطی سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت اس گناہ کی نحوست سے ہمیں بچائے اور ہمیں حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ایک ہوتا ہے مرد کا جہاد. وہ مرد کا جہاد باہر جا کر ہوتا ہے، ملک کی سرحدوں پر دشمن کے سامنے، وہ مرد کا جہاد ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عورت کا جہاد. عورت کا جہاد گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت لی، جیسے بیعت رضوان. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر بیعت لی. ولا یزنین کا لفظ قرآن میں موجود ہے. چنانچہ مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر ہوتا ہے. مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے اور عورت کا جہاد غیر محرم مرد کے ساتھ ہوتا ہے. دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے اور غیر محرم عورتوں کو میسج بھیجتا ہے اور بری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے، بری نظروں کے تیر چلاتا ہے. دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. مجاہد دشمن کو ملک کی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم مرد کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے. مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم مرد کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انگلی ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرتی. مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی حفاظت کرتی ہے. مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا تو میری جان کا خطرہ، عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو میری آبرو، میرے ایمان کا خطرہ. دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹنا چاہتا ہے،
غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹنا چاہتا ہے. مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا. عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر اللہ کے ہاں مجاہدہ کا لقب پایا. مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنی زندگی گزارتی ہے. مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہن لیتا ہے، عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع استعمال کر لیتی ہے. مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم کے معاملے میں استقامت اور سختی دکھانے پر اللہ کے ہاں کامیابی ملتی ہے. چنانچہ دشمن مجاہد کے ساتھ مذاکرات کو چال کے طور پہ استعمال کرتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پہ استعمال کرتا ہے. دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف اپنی فون کالز بھیجتا ہے. دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر کامیاب ہوتا ہے، اور غیر محرم عورت کی طرف اپنے گفٹ اور تحفے تحائف اس کے برتھ ڈے پر بھیج کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دینا پڑتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے. مجاہد دشمن کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن و جمال کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتی. اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے، عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے ییلڈ کر جانے پر مجبور کر دیتا ہے. مجاہد کو جہاد اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے. مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے وہ مدد حاصل کرتا ہے، اور عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو گھر کے محرم مردوں سے وہ اپنی مدد حاصل کرتی ہے. مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے. مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے، عورت کو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے. مجاہد کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں. مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، عورت کو غیر محرم رشتہ دار سے، قریبی رشتہ دار سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرا تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے مری تو اس کو شہید آخرت کہا جاتا ہے. مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح مرد مجاہد ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں، عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے. اور پہلے وقت کی عورتیں سبحان اللہ اللہ کے نام پہ قربان ہوتی تھیں اور اللہ کو منانے کے لیے کیا کیا عمل کیا کرتی تھی. چنانچہ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ رومیوں نے چند مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا. ہارون رشید کا زمانہ ہے. ہارون رشید نے علماء سے کہا کہ آپ لوگوں کو تیار کیجئے تاکہ ہم فوج تیار کر کے ان پہ حملہ کریں. تو ایک عالم انہوں نے جہاد کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی جانوں کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو خوب ترغیب دی، اللہ کے راستے میں جہاد کی، تو اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو راستے میں میں نے ایک جوان لڑکی کو انتظار کرتے دیکھا. میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے اپنی طرف کوئی بات کرنے کے لیے متوجہ کیا. میں سمجھا شاید اس کی نیت ٹھیک نہیں تو میں اس سے آگے گزرنے لگا. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے؟ تو پھر میں رک گیا کہ یہ بچی کوئی اچھی بات کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا کہ بیٹی آپ مجھے کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا آپ ہی نے جہاد کے لیے ترغیب دی. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا میری طرف سے یہ رکا لے لیں اور یہ تھیلا لے لیں جہاد کے لیے. میں نے جب رکا لے کر پڑھا، رکے میں لکھا ہوا تھا کہ میں اکیلی گھر میں ہوں،
جہاد کے لیے خود تو نکل نہیں سکتی، مگر میرے سر کے بال کافی لمبے تھے، میں نے اپنے سر کی یہ خوبصورت بال کاٹ کر اس تھیلے میں ڈال دیے ہیں، ان بالوں سے کسی گھوڑے کی لگام بنا دیجئے جو گھوڑا اللہ کے راستے میں نکل چکا ہو۔ وہ کہتی ہیں میں حیران ہو گیا کہ عورت نے اپنے سر کے بال کاٹ کر دیے کہ اس کی لگام بنائے اس گھوڑے کے لیے جو گھوڑا اللہ کے راستے میں نکل چکا۔ ایک وقت تھا عورتوں کے دل میں دین کی اتنی عزت ہوتی تھی اور وہ اس طرح تڑپتی تھی دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے۔ آج کی عورت گھر میں بیٹھ کر یہ جہاد کا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں جنت ملے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر آج کے اس عنوان کو میں ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا وقت ہے، ایک علاقے کا کوئی گورنر تھا، حاکم تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت پیار کی بات کرتا وہ بیوی اتنا چڑھتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی، حتیٰ کہ خاوند نے جب بہت ہی زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کے دماغ اس وقت گرم تھا، وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ مرد تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا اگر میں جہنمی تو تجھے بھی طلاق میری طرف سے۔ اب رات تو گزر گئی، صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی مگر مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پرے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا، تو میں نے غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ تو کنڈیشنل تھی، میں نے کہا تھا اگر میں جہنمی تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ لہذا خامن نے علماء کو بلایا، علماء کہنے لگے جی کہ اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی کرے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہذا یہ جو بات تھی یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، سینکڑوں علماء کو کنٹیکٹ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ ادھر بادشاہ پریشان تھا اور وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ تو کافی وقت گزر گیا، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں اس کو طلاق کہہ دیا، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے تنہائی میں اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی زندگی کا ایسا واقعہ بتائیں کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، کوئی واقعہ ایسا سنائے۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیسے پیش آیا؟ کہنے لگا کہ میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کے ایک دن ذرا ارلی اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، تو جیسے ہی میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا
تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی ایک جوان لڑکی وہ ابھی میرے بستر کو سنوار رہی تھی، چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی. میرا جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی. چنانچہ میں نے دروازے کو لاک لگا دیا، بند کر دیا. جب لاک لگا کر میں اس لڑکی کی طرف آگے بڑھا، وہ لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے. وہ نیک تھی، پاک دامن تھی. میری طرف دیکھ کر اس نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا نا کہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر، تو کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور میں نے لاک کھول دیا اور لڑکی کو کہا یہاں سے چلی جاؤ. حالانکہ اگر میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تو لڑکی کو بستر پہ لے آتا اور اپنی ضرورت پوری کر لیتا، مجھے پوچھنا ہی کسی نے نہیں تھا. مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے گناہ کرنے کی بجائے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا. یہ ایک ایسا گناہ ہے میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا. جب اس نے یہ واقعہ سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں. جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اب سارے علماء ان سے بحث کرنے لگے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے ٹکٹ جنت کی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پرمٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے جہنمی نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے فتویٰ اپنی طرف سے نہیں، یہ فتویٰ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے. جی قرآن مجید میں انہوں نے کہا ہاں قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. اللہ نے چونکہ فرما دیا لہذا میں فتویٰ دیتا ہوں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ مرد قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اس لیے جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے اور دعوت دینے والے کو نو کا جواب دے دیتی ہے، صدقہ ہو یہاں سے اس کا جواب دے دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کا اجر اور ثواب نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت کے اس نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 اللہ۔ بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے، بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں تو ہیں ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل 29 رمضان کا دن ہے، تو عام طور پر 29 رمضان کو عورتوں کی اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو کل کی مجلس دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اسماء الحسنہ کے ساتھ عورتوں کی طرف سے تقاضا ہے کہ دعا کروائیں گے، اور اگر 30 کا روزہ بھی اللہ نے بنا دیا تو انشاءاللہ 30 کے دن بھی اختتامی محفل ہو جائے گی، تاہم کل ہم اپنی اجتماعی دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہم سے جتنی نگاہوں کی خطا ہوئی یا جتنے ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اور آج کی اس محفل میں اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے جسموں کو پاک فرما۔ اللہ ہمیں اپنے پاک بندوں کی فہرست میں شامل فرما، اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم بھولے رہے، غافل رہے، بھٹکے رہے، ہم گناہ کرتے رہے اور آپ کو ناراض کرتے رہے۔ اللہ، آج اس بات کا احساس ہوا، میرے مولا، ہم لعنت والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ اے اللہ، مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ، ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، بیویوں کی حفاظت فرمائیے، مردوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، اپنی رحمت سے گھروں کو دین کا گلشن بنا دیجئے۔ جہاں بھی شادی شدہ لوگ ہیں، میاں بیوی میں الفتیں محبتیں بڑھا دیجئے۔ اللہ، گھروں کے اندر سکون عطا فرما دیجئے،
بچوں کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، ماں باپ کو اولاد کے اوپر شفقت اور اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کے آج اس دن میں محفل میں ہماری مغفرت فرما۔ رب کریم روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، انسان کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میرے مولا ہمیں ذلت سے بچا لیجئے گا، رب کریم دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لیجئے گا۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو نیک امیدیں دلوں میں ہیں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے۔ قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما دیجئے۔ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔